نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو اس سے پہلے جو میں نے اسائنمنٹ دی تھی وہ قرآن پاک کے بارے میں بیسک کنسیپٹس کے قرآن کا انٹروڈکشن جو ہے اس کے بارے میں تھی، اور آج ہم قرآن پاک کی ہسٹری یعنی مختلف ادوار میں مختلف پیریڈز میں قرآن جو ہے اس کو کیسے کمپائل کیا گیا یا کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم تک پہنچا۔ ہم نے وحی کا نزول نبی وسلم کے بارے میں آپ نے پچھلے اسائنمنٹ میں دیکھا کہ نبی وسلم پر وحی کی مختلف صورتیں تھیں کہ قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو قرآن آج ہم تک جس شیپ میں پہنچا ہے وہ ایز اٹ از وہی قرآن ہے، لیکن شیپ چینج ہوگی، ایک بک شیپ میں، موبائل میں، یا ایک بک شیپ میں جو آیا ہے۔ تو نبی اسلام کے دور میں اس طرح سے نہیں تھا، لیکن یہ قرآن وہی ہے۔ اب وہ مختلف پروسیس کر کے پھر بھی وہی قرآن ہم تک کیسے پہنچا، ہم یہ ہسٹری آف قرآن میں دیکھیں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں؟ جی، قرآن کی قرآن سے پہلے 3 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور وہ سب وقت اور حالات گزرنے کے ساتھ ان کی تعلیمات بھی ختم ہو گئی۔ ان کتابوں کا اگر وجود کسی صورت میں ہے تو ان میں وہ اصلی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں، اسی لیے ان پر ہم ایمان تو لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم تھی، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ وقت کے ساتھ بدل گئی۔ جبکہ قرآن جو کہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، تو یہ آج تک محفوظ ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس قرآن ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی وسلم پر نازل ہوا تو انہوں نے اس کا کیا اہتمام کیا کہ کس طرح سے قرآن کو سیو کیا جائے۔ ظاہر ہے اللہ نے نازل کیا تھا نبی وسلم کے پاس، اور دنیاوی اعتبار سے جو اس کی ریکوائرمنٹس تھی اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے سورس آف میڈیم اپنائے؟ سب سے پہلی چیز کتابت یعنی لکھنا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھوانے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اس وقت تعلیم یافتہ لوگ بہت کم تھے۔ آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ جب نبی اسلام کو نبوت عطا کی گئی تو پورے عرب میں صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ لکھنا اس وقت جب پڑھنا ایک فن تھا، اس میں صرف 17 لوگ تھے۔ پھر جب مسلمان میں سے پڑھے لکھے صحابہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو بلاتے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے اور ان کو کہتے کہ اسے لکھ لو۔ اور وہ لکھنے کے لیے پیپر تو ہوتا نہیں تھا، کاغذ نہیں ہوتا تھا، تو کھجور کے چوڑے پتوں پر پتھروں کے اندر کارونگ کا آرٹ ہوتا ہے جو اس کھرچنا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے صوفے پہ، بیڈ پہ بڑے خوبصورت پھول پتے بنائے جاتے ہیں، تو اس زمانے میں لکھنے کا کام اس پہ ہوتا تھا۔ لکڑی پر، اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پر، چمڑے پر یہ چیز لکھی جاتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت اور حالات کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا ان کے لکھوا دیتے تھے، اور وہ لکھوانے کے بعد تقریباً 42 صحابہ کے نام آتے ہیں۔ بعد میں وقت کے ساتھ جب تعلیم زیادہ ہوتی گئی، اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی تو لکھتے گئے۔ ایک روایت میں 16 صحابہ کا ملتا ہے اور ایک میں تقریباً 42 افراد جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے وہ لکھا کرتے تھے۔ ایک طریقہ ہو گیا کتابت، لکھنے والا، اور نبی اسلام کے دور میں جو دوسرا طریقہ تھا لکھنے کا وہ تھا حفظ، زبان یاد کرنا۔ عرب کے حافظ ماشاءاللہ بہت تیز تھے، اور اتنے زیادہ تیز تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اونٹوں کے نام اور ان کی نسلیں بھی یاد تھیں۔ ہمارے یہاں جیسے شجرہ نسب ہوتا ہے نا،
باپ کا نام، دادے کا نام، دادے کا نام، اس کا نام. تو عرب کے حافظ اتنے تھے وہ اپنے جانوروں کے بھی نام رکھا کرتے تھے، ان کے بھی نسلوں کے نام یاد ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے، پھر آ کے صحابہ کے سامنے پڑھتے، پھر صحابہ ذہین تھے، یاد کر لیتے تھے. اصل میں ذہین سے مراد یہ ہے کہ ذہین تو اب بھی ہیں لوگ، ظاہر حفظ کر لیتے ہیں قرآن، آپ کو پتہ ہے، اور بہت چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے بھی کر لیتے ہیں. تو تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے بھی اصل چیز یہ ہے کہ ان کو شوق بہت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کچھ سنتے تھے تو اس کو ایز اٹ از یاد کر لیتے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی زندگی میں جتنا عرصہ زندہ رہے، ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام پڑھا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. ہر سال ایک دفعہ ایسے ہوتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کا آخری سال تھا اس میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 دفعہ دورہ قرآن ہوا. تو قرآن جو ہے وہ اس طرح سیو کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 طریقے سے کتابت لکھوایا گیا اور جو ہے وہ اس کے بعد حفظ کروایا گیا. اب وہ کچھ آیتیں شروع میں نازل ہوئی، کچھ آخر میں نازل ہوئی، کچھ درمیان میں کسی صورت کی نازل ہوئی. تو جیسے صورت الگ کے بارے میں ہم نے وحی میں پڑھا کہ وہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن اب قرآن جس ترتیب میں ہمارے پاس ہے، یہ صورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ بالکل سٹارٹ میں ہے. ایک ہوتی ہے قرآن کی ترتیب نزولی. اس وقت جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ ترتیب نزولی میں نہیں ہے، اس ترتیب میں نہیں جس میں نازل ہوا تھا، بلکہ اس ترتیب میں ترتیب توقیفی. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو لکھواتے تھے یا حفظ کرواتے تھے تو بتاتے تھے یہ فلاں صورت میں ان آیات کے بعد یہ والی آیت یاد کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن صحابہ کو جتنا قرآن نازل ہوتا تھا مکمل یاد تھا، تو وہ صورتوں میں آیات کی ترتیب وہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بتائی، جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی. تو وہ قرآن ایک ترتیب سے جو ہے وہ یاد ہوا. پھر جو لکھا جاتا تھا تو مسجد نبوی میں ایک محفوظ جگہ تھی، وہاں ایک صندوق رکھا تھا، اس میں وہ لکھ کے نا رکھوا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب کسی کو ضرورت پڑتی تھی تو وہاں سے دیکھ کر کاپی کر لیا کرتے تھے، یعنی دیکھ کے ہاتھ سے لکھ لیا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو انتظامی معاملات سنبھالنے کے لیے بہت سی چیزوں کا سامنا پڑا. مسلمان ہوئے تھے لوگ نئے نئے، تو ان کے دلوں میں اسلام پوری طرح سے راسخ نہیں ہوا تھا، تو بہت سے فتنے ہوئے، جس میں ایک فتنہ مسلمہ کذاب کا نام آپ نے سنا کر، جھوٹے نبی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس کے خلاف جنگ جو ہے باقاعدہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی. اور ظاہر اس وقت جتنے بھی صحابہ موجود تھے انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا. تو جب اس جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تو نئے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ اسلام تو کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہو کے جی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. کچھ اصول ضوابط ہوتے ہیں. تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے مسلمہ کذاب کا ساتھ دیا، یا جو ابھی تک نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام اگر قبول کر لیں گے تو کچھ پابندیوں کا سامنا ہوگا. تو مسلمہ کذاب جو تھا جھوٹا نبی، اس نے بہت سی چیزیں جائز قرار دی، مثلا شراب پینا اور یا غلط کام کچھ جو اسلام اجازت نہیں دیتا. تو بہت سے ناسمجھ لوگ جو اس کا ساتھ دینے لگے. اچھا بہرحال ہوا یہ کہ جب جنگ ہوئی تو جنگ میں ان لوگوں نے ان کے خلاف، مسلمہ کذاب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے، تقریباً 70 کے قریب ایسے صحابہ شہید ہوئے جن کو پورا قرآن حفظ تھا. اب ہوا یہ کہ جب حفظ تھا اور حضرت عمر جو اس وقت خلیفہ وقت نہیں تھے، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اگر اسی طرح صحابہ، کبار صحابہ جن کو حفظ ہے قرآن، وہ اگر شہید ہوتے گئے تو ہماری آنے والی نسلوں تک قرآن کیسے پہنچے گا. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ قرآن کو ریٹن فارم میں پورا ایک کتابی شکل میں لے کر آئیں تاکہ قرآن محفوظ رہے. لیکن حضرت ابوبکر نے شروع میں کہا کہ جو چیز نبی اسلام نے اپنی زندگی میں نہیں کی وہ میں کیسے کروں.
پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کا شرح صدر ہوا، جس کی وجہ سے وہ اس پر مان گئے۔ پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، حضرت زید بن ثابت جو کاتبین وحی میں سے تھے، نبی اسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے، جن کو نبی اسلم بلا کر وحی لکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جس میں سارے صحابہ شامل تھے۔ اس کمیٹی میں حافظ قرآن لوگوں کو رکھا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جو لوگ بھی جن کے پاس بھی قرآن نبی سے سن کر، جن نبی اسلم سے سن کر لکھا ہے، وہ جمع ہوں اور وہ اپنی وہ لکھی ہوئی آیات لے کر آئیں۔ تو وہ مسجد نبی میں بیٹھ کر اس کمیٹی نے یہ کام کیا کہ جو بھی صحابی آتے تھے ان سے باقاعدہ گواہی لی جاتی تھی اور اس کو تحریر کر لیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی حفاظ جو بیٹھے تھے وہ اس کی تصدیق کرتے تھے کہ نبی اسلام نے ہمیں واقعی ان آیات کے بعد یہ آیات لکھنے کا حکم دیا تھا یا یہ حفظ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو وہ اس طرح کمپائلیشن جو ہے قرآن کی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کا دور، بہت زیادہ فتوحات کا دور، اس میں اسلام جو ہے مختلف ممالک میں عرب سے باہر پہنچا۔ حضرت عمر کی جو فتوحات تھیں وہ تقریباً پوری دنیا تک پہنچی، سوید چاندے کے علاقوں کے۔ تو حضرت عثمان کے دور میں مختلف مقامات پر جو مہمات ہوئی، جنگی مہم جاری تھی، اس میں سے لوگ جب مسلمان ہوتے تھے مختلف جگہوں پر تو ظاہر ان کو قرآن بھی پڑھایا جانے لگا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم عرب کے تو نہیں ہیں لیکن قرآن کسی نہ کسی ذریعے تک ہم تک پہنچا اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب ہم تلاوت کس طرح سے کرتے ہیں، جیسے ہمارے قاری صاحب نے یا جو ہمارے سینئرز ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، تو ہم اس کو ایز اٹ از پڑھتے ہیں جیسے انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اب آپ کے سامنے اردو لکھی ہوتی ہے، اس پہ زیر زبر پیش نہیں ہوتے، لیکن آپ اس کو درست پروناؤنس کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے کسی سے پڑھا ہے، سنا ہے کہ اردو کو اس طرح پڑھتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ بار آپ کے سامنے ایک اردو کا نیا لفظ آتا ہے جس پہ زیر زبر پیش نہیں لگی ہوتی، تو آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو، چاہے اس کی پروننسیشن غلط ہو، تو آپ کو کوئی سنتا ہے یہ لفظ ایسے نہیں ہے، اس کو درست کر کے بولیں۔ انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ مختلف لفظ پڑھتے ہیں اور پروناؤنس اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم ڈکشنری سے چیک کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی پروننسیشن یہ ہے، تو ہم اس کی پروننسیشن درست کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کی جو پروننسیشن تھی، جب یہ عرب کے علاوہ دوسرے ممالک پہنچی تو وہاں اس میں اختلاف اتنا ہونے لگا کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک دن حضرت عثمان کو آ کے بتایا کہ آذربائیجان کے مقام پر شاید وہ اس وقت تھے، کوئی جنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ وہ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے، ان کا لہجہ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ پٹھان یا بلوچ اس طرح کے جو جن کی مدر ٹنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ لہجے میں ہے، تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ یا اردو کی مثال لے لیں، فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں ایک عورت آ رہا ہے، مرد جا رہی ہے، تو اس طرح سے میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک نارمل بندہ جب سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس نے مذکر مؤنث کا غلط استعمال کیا ہے، یا کچھ اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو میرا مقصد کسی بھی کاسٹ کو کرنا نہیں ہے، جسٹ ایگزامپل دی ہے میں نے۔ تو اس وقت حذیفہ بن یمان نے حضرت عثمان سے جا کر کہا کہ قرآن جو ہے جب غیر عرب میں پہنچ رہا ہے تو ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے قرات میں، جس سے قرآن کا معنی بدلنے کا خدشہ ہے۔ تو آپ ایسا کریں، مشورہ انہوں نے دیا کہ قرآن کیونکہ نبی اسلم پر نازل ہے، نبی اسلم کا جو قبیلہ ہے قریش، اس کی قرات کے مطابق اس کو لکھوائیں تاکہ پڑھنے والے کو اختلاف کا سامنا نہ ہو۔ اب قرآن جو عرب میں اس وقت لکھنے کا فن جاننے والے تھے یا جو کاتبین وحی تھے، ان میں سے کافی صحابہ اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے حضرت عثمان نے اسی طرح کمیٹی بنائی اور انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لکھا تھا، حضرت حفصہ کے پاس تھا، نبی اسلم کی زوجہ ہماری
ام المومنین حضرت بکر صدیق کی بیٹی، ان کے پاس یہ قرآن حضرت حفصہ کے پاس محفوظ تھا، جو حضرت بکر صدیق کے دور میں لکھوایا گیا. اس کو بلا کر سامنے رکھ کر اس کی کاپیاں تیار کی گئی، یعنی اس سے دیکھ کر لکھا گیا، اور وہ بالکل قریش کے لہجے پر لکھا گیا، جس پر نبی وسلم جیسے نبی وسلم نے اس کو پڑھا. اور اس کے بعد اس کو جمع کر کے پھر حکم دیا گیا تھا کہ تمام جو کسی کے پاس کسی اور اگر لہجے میں لکھا قرآن ہے، جو بھی نسخہ ہے، تو اس کو جلا دیا جائے. اور وہ جلانا جو ہے وہ انسلٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھا، بلکہ اس اختلاف سے بچانے کے لیے تھا کہ کوئی کسی اور لہجے میں تلاوت نہ کرے، کیونکہ وہ تو عرب کے لوگ تھے، ان کو تو معنی اور مفہوم ہم سے بہتر پتا تھا، انہوں نے ایسا ایکٹ کیا. اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی قرآن کو ضائع، مطلب فار ایگزامپل قرآن کے اوراق شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کو آپ بہت سے لوگ جا کے نہر میں بہا دیتے ہیں. اب وہ گندا پانی کہاں سے کہاں جاتا ہے، تو بہترین طریقہ ہے اس کو کہیں دبا دیا جائے، یعنی گڑھا وغیرہ کھود کر دبا دیا جائے احتراماً ایک سائڈ پہ کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں خدشہ نہ، اور یہ بھی سرعام مت کیا جائے، اور یا جلانے کا اگر ہو تو اس کو بھی سرعام مت کیا، کیونکہ اس میں قرآن کی بے ادبی کا پہلو آ سکتا ہے کہ ہم اپنے اس کو، لیکن یہ کہ ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہانے کی بجائے اس کو کہیں دبا دینا، اور اگر کہیں دبانے کی نہ ہو تو قرآن کے اوراق گرتے نہ رہیں، اس وقت اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ اس کو جلا دیا جائے. لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو دبا دیا جائے، یعنی کہیں مٹی وغیرہ میں. تو اس کے بعد آج تک جو قرآن ہے ہم تک پہنچا ہے وہ انہیں قرات، وہ جو قرآن کے نسخے کیے گئے، کاپیاں لکھی گئیں، تو اس وقت جو بڑے بڑے صوبے تھے وہاں پر ان قرآن کو قریش کے لہجے میں پڑھنے والے ماہر قاریوں کو ساتھ بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو اس کے مطابق قرات سکھائیں. اب وہ قرات جو ہے استاد سے شاگرد اور شاگرد سے شاگرد تک ہوتی، ہم تک پہنچی. جیسے سب کانٹیننٹ میں جو قرات حفص ہے وہ زیادہ فیمس ہے کہ اس کے مطابق قرات کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ اعراب، زیر زبر پیش اور نقطے وغیرہ بھی اتنے نہیں تھے، تو مختلف ہسٹری میں آتا ہے. ایک حضرت علی کے نے حکم دیا تھا، ابو الاسود الدولی ماہر زبان دان تھے، انہوں نے لگایا، اور کچھ میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے. تو بہرحال قرآن جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی حفاظت ہوئی ہر دور میں اور ہم تک پہنچا. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم تک پہنچ گیا تو اصل میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے قرآن کو صرف لپیٹ کے غلافوں میں رکھ دیا، یہ حفاظت کر لی، اور اس کو سمجھا پڑھا نہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ہم قرآن کی آیات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، ان کے اندر جو احکامات ہیں ہمارے لیے ہم ان کو لینے کی کوشش کریں گے. تو قرآن جو ہے اس کے اندر کون سے علوم دیے گئے، ہمارا جو اسی کلاس کا نیکسٹ ٹاپک ہے، قرآن میں کون سے علوم ہیں، کون کون سی چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. قرآن کے علوم بہت زیادہ ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. پہلی چیز اس میں عقائد، جو مضامین اس کے اندر کیے گئے ہیں. عقائد تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے دلائل دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، فرشتے، رسولوں اور قیامت پر ایمان کے بارے میں. پھر ارکان اسلام کے بارے میں، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، حج، یہ چیزیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اہل تقویٰ کا بیان، نیک لوگوں کی صفات، کفار و منافقین کا تذکرہ ہے. یہود اور نصارہ، ہم سے پہلے آنے والی قوموں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد حلال و حرام، اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیے، جن چیزوں سے منع کیا، وہ آداب معاشرت، اچھے اخلاق، برے اخلاق، نکاح، طلاق، فرائض، حقوق والدین، میاں بیوی، بچوں کے، جنت دوزخ، تخلیق آدم، سابقہ انبیاء، سابقہ قوموں کے حالات. غرض قرآن نے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں ہے کہ جس کو انسان کہے کہ نہیں ہے. آج کے دور میں بہت سی چیزیں ہیں جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں ذکر نہیں یا حدیث میں ذکر نہیں. نبی وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن
اور ایک حدیث، اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن صرف کہہ دینا کہ قرآن کا علم کافی ہے وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دو اسے لے لو اور جس سے روکے وہ رک جاؤ۔ تو قرآن کے ساتھ حدیث کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہماری جو فرسٹ ٹرم ہے اس میں ہم قرآن کو لے کر چلیں گے، اور ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ٹاپک جلدی کور ہو جائے تو آپ کو حدیث کے بارے میں بھی نالج دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی جو ہماری اسائنمنٹ ہوگی وہ اس کے لیے مٹیریل آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، آپ کو یہ لیکچر بھیجوں گی۔ جو آپ کی اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی حفاظت کے بارے میں لکھنا ہے، نبی اسلام کے دور میں کیسی ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کیسے ہوئی، حضرت عثمان کے دور میں کیسے ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مین 3 چیزیں ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو نیٹ پہ مختلف بکس میں بہت چیزیں مل جائیں گی۔ اس کے بعد جو بھی اس میں چیزیں ہوئی ایڈ اس کا آپ لکھ سکتے ہیں، اور پھر قرآن کے اندر جو مضامین ہیں، جو علوم القرآن ہیں، قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں کس کس طرح سے ڈسکس ہوئی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے۔ ایٹ لیسٹ 2-3 پیجز کی ہسٹری ہونی چاہیے، اسی طرح 2-3 پیجز کے علوم القرآن، تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل، آپ اس میں کچھ مثالیں بھی دے سکتے ہیں آیات کے حوالے سے۔ تو یہ اسائنمنٹ جو ہے آپ کی ٹیوزڈے والے دن کی ہے، اس کو میں اپلوڈ کروں گی LMS پر، آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپ پہ بھی لیکچر بھیجا جائے گا، لیکن آپ نے اپنی اسائنمنٹ جو ہے LMS اکاؤنٹ پہ سبمٹ کرانی ہے۔ جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔